رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن جبرائيل عن رسول الله عن جبرائيل عن الله قال الله سبحانه: كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. صلوات پڑھیں بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، بیان سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ اراکین الفلاح فاؤنڈیشن اور خادمین اعضاء اور جن حضرات نے بھی اس بزم کو منعقد کرنے میں زحمتیں برداشت کی ہیں اور اہتمام کیا ہے، وہ یہاں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان تمام اعزاء کے مرحومین کی روح کو اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بہت ہی مشہور اور معروف فقرہ کہ جس کا امتیاز یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ حدیث قدسی ہے اور دوسری طرف سے معصومین علیہم السلام کی خود حدیث بھی ہے. چونکہ مناسبت پائی جاتی ہے بعض روایات کی بنا پر 17 صفر المظفر روز شہادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا اسی مناسبت سے میں نے اس فقرے کا انتخاب کیا ہے.
کہ جس میں اس بات کا ارشاد ہو رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا ایک محکم اور مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو بھی اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا۔ حدیث قدسی ہونے کے ساتھ ساتھ جس انداز سے اس کی روایت کی گئی ہے اور جس اعتبار سے اسے بیان کیا گیا ہے، جس اہتمام کے تحت محدثین نے جو اس فقرے کو نام دیا ہے وہ ہے حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کے کڑیوں والی اور زنجیروں والی حدیث۔ اگر اس کے اسناد کے اوپر اور اس کے سلسلہ سند کے اوپر غور کیا جائے تو جس بنا پر اس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، آپ اہل مطالعہ ہیں، بہتر جانتے ہیں، میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، کیونکہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے لے کر کے جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی سند کہ مجھ سے میرے باپ موسیٰ بن جعفر نے، ان سے ان کے باپ جعفر ابن محمد نے، ان سے ان کے باپ محمد ابن علی نے، ان سے ان کے باپ علی ابن الحسین نے، ان سے ان کے باپ حسین ابن علی نے، ان سے ان کے باپ علی ابن ابی طالب نے، ان سے ان کے ابن عم رسول نے، رسول سے جبرائیل نے، اور جبرائیل سے خدا نے فرمایا۔ لہذا محدثین نے جب اس سلسلے کو دیکھا کہ جس میں سب کے سب صاحب عصمت، سب کے سب معصوم، سب کے سب صاحب عظمت، سب کے سب امام، سب کے سب حجت خدا، سب کے سب صاحب علم لدنی، سب کے سب صاحب علم الہی، تو ایسا سلسلہ انہیں کسی دوسری روایت میں نظر نہیں آیا۔ یہاں پر ٹھہر کے میں کہوں کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، محدثین نے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ کتنے لاکھ بھی ہوں، چاہے اس کا نام صحیح رکھ دیا جائے، چاہے اس کا نام ضعیف رکھ دیا جائے، چاہے اس کا نام قوی رکھ دیا جائے، ساری صحیح ہیں ایک طرف، لیکن یہ ایک روایت ایک طرف کہ جس کا سلسلہ اتنا طیب و طاہر، اتنا پاک و پاکیزہ کہ جہاں نہ نفاق کا گزر ہے، نہ کفر کا، نہ شرک کا، نہ کذب کا، نہ حتیٰ کہ ترک اولا کا بھی احتمال نہیں ہے۔ وہ وجود کہ جو عصمت سے مزین ہے، جسے پروردگار عالم نے معصوم بنا کے بھیجا ہے، کہ جس کی زبان لسان تطہیر ہے، جس کا لہجہ لہجہ آیے قرآن ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لہذا جب ایسی شخصیتوں کو دیکھا تو فوراً یہ کہہ دیا ہے حدیث سلسلۃ الذہب کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کے سارے سلسلے جتنے ہیں، جس کی جتنی کڑیاں ہیں، وہ سب کے سب سنہری کڑیاں ہیں، سونے کی کڑیاں ہیں، جس کا متبادل دنیا میں ایک دوسری حدیث میں نہیں ملتا۔ یہ صرف کسی ایک کہی کا جملہ نہیں ہے، میں صرف مقدمے کے طور پر اہل سنت کے فرقہ حنابلہ کے رئیس جناب احمد ابن حنبل کہ جب انہوں نے اس روایت کو پڑھا تو اپنے شاگردوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ پوری حدیث کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، بلکہ اس کے سلسلہ سند کو پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ یہ حدیث، اس کے سلسلے اتنے پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور باعظمت ہیں کہ اگر اس سلسلے کو پڑھ کے کسی دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے ہوش آ جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس سلسلے کو، جس کا سلسلہ، جس کی ذات، سلسلے کا مطلب وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے یہ نام ہیں، صرف اس نام کو اگر پڑھ کے کسی بے عقل اور دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو اسے عقل آ جائے، تو اب ذرا تصور کریں کہ وہ صاحبان عقول کیسے رہے ہوں گے کہ جو عقل مطلق تھے، عقل کل تھے، حسن اول تھے، خلق اول تھے، جمال اول تھے، حسن اول تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
یہاں سے میں ذرا سا گریز کروں، ائمہ معصومین علیہم السلام مولائے کائنات سے لے کر کے اور آخری حجت تک ہر ایک نے ولایت کے اوپر بہت کچھ کہا ہے اور اس کا دفاع کیا ہے اور بیان کیا ہے، حجت خدا ہے، لیکن بالخصوص امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ولایت کا جو دفاع کیا ہے اور تبیین ولایت کی ہے آپ نے، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے تاریخ میں۔ اگر آپ کی حیات طیبہ پر غور کیا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے، تو قدم قدم پر، چاہے وہ مدینے میں ہو، مسجد النبی میں ہو، یا مرو کی سرزمین پر ہو، طوس میں ہو، خراسان میں ہو، چاہے وہ راستے میں ہو، چاہے وہ قم میں جب آئے تھے قم کی سرزمین ہو یا نیشاپور کا علاقہ ہو، جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا، جب جب کبھی مجلس آپ کی سجی ہے اور اصحاب اکٹھا ہوئے ہیں، چاہے چاہنے والے ہوں چاہے اغیار ہوں، کوئی بھی بزم امام کی ایسی نہیں رہی کہ جہاں پر آپ نے ولایت کا ذکر نہ کیا ہو۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث جو آپ سے نقل ہوئی ہے اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو قدم قدم پر ہر مقام پر امام نے ولایت کا ذکر کیا ہے، علی کی ولایت کا، حسن کی ولایت کا، امام حسین کی ولایت کا، امام امین صادقین علیہ السلام کی ولایت کا، اپنے باپ کی ولایت کا، خود اپنی ولایت اور محبت کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے پرآشوب دور میں کہ جب کہنے والوں نے آ کے یہ بات کہی امام سے، اب صاحبان علم ہیں، میں اپنے ناظرین اور بچوں کے لیے میں یہ باتیں عرض کر دوں صرف کہ سن 148 ہجری میں امام کی ولادت باسعادت ہے، اسی وقت اسی سال کہ جس سال امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، یعنی اپنے جد کو دیکھا ہے اور جد نے اپنے اس پوتے کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد 148 سے لے کر کے 203 ہجری تک، مگر 183 سے لے کر کے وہ 20 سال کا جو دور گزرا ہے کہ جس میں 3 حصے اس کے تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا دور وہ 10 سال کا دور ہے کہ اپنے دور امامت میں کہ جب امام نے ہارون کا دور دیکھا ہے، اور ہارون کا وہ خطرناک دور کہ پوری دنیا جس کی حکومت سے لرز رہی ہے۔ وہ جملے میں نے کئی بار دہرایا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شاید بنی امیہ اور بنی عباس میں فتوحات کے بعد جتنا وسیع قلمرو تھا ہارون کا، کسی اور کا نہیں تھا۔ عرب و عجم دونوں اس کے قلمرو حکومت اور دولت اسلامی میں شامل تھے، کہ جو اس غرور میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں اتنا بڑا حاکم ہوں، میری سرزمین اتنی وسیع ہے، میرا دائرہ سلطنت اتنا وسیع ہے کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ مورخین کے جملے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر اس کی حکومت ہے، اور غرور کر رہا ہے کہ میری حکومت اتنی بڑی ہے کہ جہاں سورج نہیں ڈوبتا، مشرق میں جب نکلتا ہے سورج تو میری حکومت، مغرب میں ڈوبنے لگتا ہے تو میری حکومت، جب ڈوبتا ہے تو دوسری طرف سے جب شعاعیں نکلتی ہیں، کرنیں پھوٹتی ہیں تو وہ میری حکومت۔ بادل کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اے بادل تو کہاں برسے گا جہاں میری حکومت نہ ہو، یعنی اتنا غرور میں مبتلا ہے وہ 10 سال کا، کہ جس میں سب سے بڑا ظلم جو اس کا تھا وہ 7ویں امام کو شہید کر دینا بغداد میں۔ ایسے مظالم اور ایسا پرآشوب دور تھا، لیکن اس دور میں بھی جب امام نے کھلم کھلا علنی طور سے اپنی امامت کا اعلان کیا ہے تو لوگوں نے آ کے آپ کو مشورہ دیا کہ فرزند رسول ذرا ہوشیار ہو جائیے، دیکھا نہیں کہ آپ کے والد محترم کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے اس ظالم نے، اس کے مقابل میں کوئی فوج ٹک نہیں سکتی ہے، آپ کے پاس اتنے انصار اور اتنے چاہنے والے افراد نہیں ہیں، آپ اپنے کو محدود رکھیے مسجد تک اور اپنے بیت الشرف تک، اپنے گھر تک، آپ جو خاص چاہنے والے ہیں آپ صرف ان کو 10 درس دیجئے، قرآن سکھائیے، شریعت سکھائیے، آپ برحذر رہیے اس بات سے کہ آپ علنی طور سے اپنی امامت اور ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک طرف امام کو یہ مشورہ دیا، دوسری طرف ہارون کے دربار میں جا کے شکایت کی کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، یا سرکار آپ دیکھ نہیں رہے ہیں
کہ وہ علی ابن موسیٰ کہ ابھی موسیٰ کاظم کا خون ابھی زمین پر خشک نہیں ہوا ہے، زندان میں اور گنبد تاریخ میں ان کی آواز کراہنے کی آج بھی گونج رہی ہے، لیکن انہی کے صاحبزادے آج علنی طور سے اپنی ولایت، اپنی امامت اور عصمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ دونوں طرف کا جواب آپ سنیں، پھر نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ امام جواب کیا دے رہے ہیں کہ میں مامور ہوں اسی بات کے اوپر، اور قسم خدا کی ہارون کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ جو مجھے مار سکے، میری موت ہارون کے ہاتھ لکھی نہیں ہے۔ یہ امام کا جملہ ہے۔ دوسری طرف جب ہارون سے کہا گیا تو ہارون رشید کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے باپ کو قتل کر کے دیکھ لیا ہے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں شمشیر برہنہ لے کر کے میدان میں اتر آؤں اور جتنے علوی ہیں سب کو ایک دم سے قتل کر دوں؟ ابھی تلوار سے ان کے باپ کا خون ٹپک رہا ہے، اب میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے کو بھی قتل کر سکوں۔ یعنی ایک طرف دشمن اظہار عجز کر رہا ہے، دوسری طرف ولی خدا ہے جو اظہار اطمینان کر رہا ہے۔ ولی خدا ہے کہ جو اظہار اطمینان کر رہا ہے پورے اطمینان کے ساتھ کہ ہارون مجھے مار نہیں سکتا، اور علنی اپنے ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مختلف روایتیں آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں نے کئی مرتبہ مجلسوں میں پڑھا ہے، چونکہ مناسبت ہے اس لیے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کربلا کا ذکر تو امام نے کربلا کو عجیب انداز سے اور عجیب آئینے میں پیش کیا ہے۔ امام نے جو وہ وصیت نامہ اور جو خط بھیجا ہے اپنے چاہنے والوں کے نام جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے، اس خط کی عظمت کو دیکھیں کہ امام نے کیا فرمایا کہ خدا اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کر سکتا کہ جس کے دل میں میری اور میرے گھر والوں کی یعنی اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور اگر کسی نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی اگر کسی نے ستایا ہے تو پروردگار ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے جو خط میں لکھا ہے، اور آپ رائے لے کر کے آئے ہیں، اور رائے میں آپ نے اپنے چاہنے والوں کو سب کو وہ خط پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ، کہ امام کا یہ پیغام ہے کہ جو قیامت تک رہتی دنیا تک شیعوں تک یہ پہنچایا جائے۔ یہ ایک۔ دوسری طرف جب کبھی غدیر کا تذکرہ آیا تو امام نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے غدیر کے دفاع میں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب کسی نے آپ سے امام سے سوال کیا کربلا کا گریے کے سلسلے میں، تو امام نے کیا فرمایا؟ ریان ابن شبیب کی روایت مشہور ہے، یا ریان ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی جدنا المظلوم الذی قتلوہ عطشانا۔ اے ریان ابن شبیب، اگر تمہیں دنیا میں کسی غم و کسی غصے پر رونا آئے تو اس وقت میرے جد مظلوم کو یاد کر کے رونا۔ یعنی دیکھیں، ہم ایسے ہی نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے غم کا مداوع ذکر کربلا کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہم اپنے سے نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم غم و غصے میں ڈوب جاؤ تو اپنے غم کا مداوع ذکر کربلا کر کے کیا کرو۔ یہ امام کا حکم ہے، یہ امام کا دستور ہے۔ یعنی ہم رو رہے ہیں، ہمیں گریہ آ رہا ہے، ہمیں دنیا کی کسی مصیبت پر، مگر ہم اسی دنیاوی مصیبت کو منتسب کر سکتے ہیں، مداوع کر سکتے ہیں ذکر حسین کے ذریعے سے۔ اب اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے باپ کے میت پر رو رہے ہیں مگر اسی وقت ہم نے اگر ایک بار یا حسین کہہ کے آنسو بہا دیا تو ہمیں بھی اجر، ہمارے باپ کو بھی اجر۔ کربلا کا ذکر اس انداز سے آپ نے تبلیغ کی، غدیر کا ذکر آیا، عجیب و غریب فقرہ ہے۔ الحکم الرضویہ میں مختلف حوالوں سے نقل کیا ہے، اس روایت کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا کہ مولا غدیر کی اہمیت کیا ہے بتائیے۔ سعید بن عبدالعزیز ہیں کہ جو دو سعید بن عبدالعزیز، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی۔ بعض علماء علم رجال کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں یہ دو ہیں، جیسا کہ آغا خوئی نے اس بات کی طرف اذعان کیا ہے۔
تو آپ نے فرمایا بھرے مجمع میں، مدینے کی مسجد میں اور خراسان میں بھی اس جملے کو امام نے دہرایا کہ تمہیں بتاؤں کہ غدیر کیا ہے؟ کیونکہ امام نے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی ولایت سے چشم پوشی نہیں کی ہے، اور خود یہی حدیث، یہی فقرہ جو حدیث قدسی ہے کہ جس میں امام نے کہا مجھ سے میرے باپ نے اور اس انداز سے اور خدا نے، اور خدا کی روایت حدیث کیا ہے، فقرہ کیا ہے، کلام کیا ہے، کلام الہی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا، خدا یہ کہتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط اور محکم قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ اگر امام یہیں پر خاموش ہو گئے ہوتے تو شاید اس میں عام مسلمان شامل ہو جاتے۔ عذاب سے بچنے میں ہر انسان جو بھی اپنی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری کر دیتا تو ممکن ہے کہ وہ اس شبہے میں پڑ جاتا کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، لہذا ہم عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ موڑ ہے کہ جہاں پر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کہ جس کو میں نے کسی مجلس میں کہا تھا محرم کے ایام میں، کہ اسلام لانا اور ہے، مومن بن جانا اور ہے۔ انسان مسلمان بن جائے، خون محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن جنت اور نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ نجات کی ضمانت صرف مومن کے لیے ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی نے جب درجات بیان کیے ہیں تو اسلام کے درجات بیان نہیں کیے ہیں، ایمان کے درجات بیان کیے ہیں۔ اس لیے کہ نجات اور جنت کے لیے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو ابو سفیان بھی اسلام لایا تھا، بہت سے لوگ اسلام لے آئے تھے۔ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی کے سامنے آگے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، تو قرآن فوراً کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ دیر مت کیجیے۔ ادھر انہوں نے، گروہ نے آگے کہا کہ آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، فوراً ٹوک دیا پروردگار نے، کہا کہ یا رسول اللہ ابھی کہہ دیجئے کہ قولوا اسلمنا، تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ یعنی پروردگار نے ایک لحظہ بھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ اگر امام رضا علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت نہ کی ہوتی تو شاید ہر مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہم بھی اس مضبوط قلعے میں داخل ہیں، ہم بھی عذاب الہی سے محفوظ ہیں، لیکن امام نے ولیکن بشرطہا و شروطہا کہہ کے اس بات کو واضح کر دیا۔ نہ تمہیں لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کلمہ شہادت رسالت، بلکہ کلمہ ایمان یعنی دائرہ ایمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ جب تک اہل بیت کی ولایت تمہارے دل میں نہ ہوگی تب تک تم اہل الہی اس مضبوط قلعے میں داخلے کی گنجائش نہیں ہے تمہارے لیے۔ نیشاپور کی سرزمین پر ایک جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیں، تاریخ کو تاریخ سے ہم ملائیں۔ سن 11 ہجری رسول کی آنکھ بند ہوئی، اور اس کے بعد وہ پہلا 3 سال، دوسرا تقریباً 13 سال یا 12.5 سال، تیسرا پھر اسی طریقے سے 10 سال، یعنی یہ 25 سال کا جو دور ہے، یہ دور اتنا خطرناک ہے، اختناق اور پولیس والا دور، کہ یہی لفظ استعمال کیا ہے تاریخ نے، جو پولیسی استعمال کیا ہے۔ بہت قدیم مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اختناق یعنی کرفیو کا دور، جو ہم اپنے یہاں کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر انسان کا سانس لینا مشکل ہے، نقل روایت کے اوپر پابندی ہے۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ توجہ کریں، اس پہلے دن کے جب نبی عالم احتضار میں ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد نقل روایت پر پابندی نہیں، اسی وقت شروع کر دیا ہے کہ جب آپ نے قلم اور دعوات مانگا، حدیث قرطاس، اور اس کے بعد نہیں دیا گیا۔ خیر، وہ سارا ماجرا ختم ہو گیا۔
تب سے لے کر کے امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک، ان کی بھی تقریباً آدھی عمر گزر جانے تک تقریباً اس کے اوپر پابندی لگی رہی۔ درمیان میں مختصر کسی وقت تھوڑی سی پابندی ہٹی اور ابو ہریرہ اور کعب الاحبار جیسے افراد لائے گئے درمیان میں، اور امیر شام اور حاکم شام نے زر خرید لکھنے والوں کو، محررین کو اکٹھا کیا اور جملے گڑھوائے اور پیغمبر کی حدیث کہہ کے بیان کروا دیا۔ لہذا وہ ایک طرف حدیث کی جعل سازی کا ایک کارخانہ ہے، دوسری طرف نقل روایت پر پابندی ہے، یہاں تک کہ دولت حقہ بھی جس کو کہا جا سکتا ہے، مسلمانوں نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ منصف ہیں، ان کے دور میں بھی جب یہ کہا گیا کہ ہم کو بھائی رسول کی کوئی حدیث کسی کے پاس کو لا کے دیں، تو کوئی کہتا ہے کہ بچے کھیل گئے، کوئی کہتا ہے بکری چبا گئی، کوئی کہتا ہے کہ بارش میں بھیگ کے ختم ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈوب گئی۔ اس طریقے کے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں وہ سرمایہ کہ جو ہمارے پاس ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور کہاں تک؟ سن 200 ہجری آ گیا، سن 11 ہجری کہاں، سن 200 ہجری کہاں۔ درمیان میں امامین صادقین علیہ السلام کا جو دور گزرا ہے کہ جس میں آپ نے علوم کے دریا بہائے ہیں، اس کو مستثنیٰ کر دیں ہم، 30-35 سال کا وہ جو دور ہے، لیکن اس کے بعد سن 200 ہجری تک اب آپ ذرا تصور کریں کہ امام کی حکمت عملی دیکھیں کہ ایک طرف جب مامون عباسی نے وہ بھیجا ہے نمائندوں کو، رجا ابن ابی ضحاک کو اور عیسیٰ جلودی کو، تو یہ تاکید کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے ابن عم کو مدینے سے لے کر کے آؤ، مگر اس بات کا خیال رہے کہ درمیان میں راستے میں ذرا سی بھی بے احترامی اور بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، کمال ادب و احترام سے لے کر کے آنا۔ لہذا یہ لوگ پہنچے اور مدینے، وہ سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں کہ کس کس عالم میں کس کس انداز سے امام کو مدینے سے لے کر کے چلے ہیں۔ درمیان راہ ہے نیشاپور کے اس علاقے میں جب آپ پہنچے ہیں، اب آپ ذرا تصور کریں، نہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا دور تھا، نہ اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ لاسلکی نظام تھا، لیکن ذرا تصور کریں کہ جب قدرت انتظام کرتی ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ سفر مخفی ہے کہ امام کے آنے کی کسی کو اطلاع نہ ہو، قافلہ شہر نیشاپور سے گزرا بھی نہیں ہے، حومہ نیشاپور سے گزر رہا ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اس کے قریب سے حاشیے شہر سے یہ قافلہ گزرا ہے تو رکنے کی اجازت نہیں ہے، مگر 24,000 افراد وہاں پہلے سے منتظر ہیں۔ یہ اطلاع ہوئی کہاں سے؟ یہ لوگوں کو، مورخین اور محدثین کو یہ خبر ہوئی کہاں سے، صاحبان علم کو، کہ امام کو یہاں سے گزرنا ہے؟ اور ایک مرتبہ جب امام کی سواری وہاں پہنچی اور لوگوں نے آپ کی سواری کو گھیر لیا اور یہی اصرار کیا کہ فرزند رسول ہم تشنگان علم ہیں، کچھ فرمائیے آپ اپنے جد کی کوئی روایت۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی کسی اور کی روایت، اپنے جد کی روایت آپ مجھ سے بیان کیجئے۔ یعنی زمانے کی کمان کو کھینچ کر کے دونوں سروں کو ایک جگہ ملا کے درمیان کے ان طاغوتی نظام کو خود لوگوں نے درمیان سے حذف کر کے یہ بتا دیا کہ حق پر امام رضا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا سے اس بات کی فرمائش کہ اپنے جد کی روایت فرمائیے، یعنی یا تو آپ کے جد حق پر تھے یا آپ حق پر ہیں۔ ہم منتظر ہیں آپ کے جد کی روایت کے۔ امام اگر چاہتے تو اپنے جد کی کوئی بھی روایت فرما دیتے، ارشاد فرما دیتے، لیکن نہیں۔ مورخین کیا کہتے ہیں؟ ہماری کا پردہ ہٹا اور امام نے کہا کلمۃ اللہ، مجھ سے میرے باپ نے، اور یہ سلسلہ کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ہماری کا پردہ گرا، چند قدم سواری آگے چلی، پھر اصرار کیا، پھر پردہ ہٹا، پھر ایک جملہ کہا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی
صرف کسی ایک کی ولایت کافی نہیں ہے، بلکہ قلعے میں داخل ہونے کی شرط ہے، کئی شرطیں ہیں، میں بھی انہی شرطوں میں سے ہوں۔ یعنی میرے جد علی کی ولایت، حسن کی ولایت، حسین کی ولایت، میرے اجداد کی ولایت، میری ولایت کا بھی جب تک اقرار نہیں کرو گے مسلمان کہلائے جا سکتے ہو، مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک جملہ عرض کروں میں، ذرا سوچیں کہ اس ایک چھوٹے سے فقرے کو نقل کرنے کے لیے 24,000 صاحبان قلم موجود تھے۔ سن 11 ہجری میں ایک قلم نہ دیا، 190 سال تقریباً 200 سال گزرنے کے بعد کل تم نے نبی کو ایک قلم نہ دیا، آج نبی کے جانشین نے زبان کھولی تو کل شہر میں ایک قلم نہ دیا، آج صحرائے خراسان میں بیک وقت 24,000 صاحبان قلم موجود ہیں۔ برکت اسی کا نام ہے، کلمہ حق اسی کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عالم۔ بس اب میں بات کو سمیٹ دوں کہ امام کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو میں نے جملہ چھوڑا تھا اس کو میں پورا کر دوں کہ جب کسی نے امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول غدیر کی اہمیت کے بارے میں آپ بتائیے، تو امام نے عجیب فقرہ کہا، اچھا سنو، مثل المؤمنین فی قبولہم لولاء امیر المؤمنین فی غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم فی ملکوت السماوات۔ مختصر سا جملہ ہے لیکن کہاں تک آپ نے بات واضح کر دی کہ غدیر کے دن مؤمنین کا علی کی ولایت کا اقرار کرنا، قبول کرنا، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ملکوت سماوات پر فرشتوں کا سجدہ آدم کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مختصر سے فقرے میں کیا چیزیں نہیں واضح ہو گئی ہیں؟ اب کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ایک ابلیس کے۔ شیطان اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو ابلیس تھا۔ شیطان تو اس کی صفت بعد میں بیان ہوئی ہے۔ لہذا جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اس سجدہ نہ کرنے کی بنا پر شیطان بن گیا۔ امام نے واضح کر دیا کہ اگر شیاطین کو پہچاننا ہے تو اس بات سے پہچانتے رہنا کہ شیطان ایک نہیں ہے، شیاطین بہت ہیں۔ جو بھی غدیر کو مانتا چلا جائے ان کی صفت فرشتوں جیسی ہے، جو غدیر کا انکار کرتا چلا جائے وہ شیاطین ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب جو بھی غدیر کا انکار کرے سمجھ لے شیطان وہی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی ایک زمانے سے، اور یہ کوئی مذاق کا جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے بھائی، لسان تطہیر کا جملہ ہے، زبان عصمت کا یہ جملہ ہے، حجت خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے اوپر حجیت قائم ہے۔ لہذا امام کے وہ دوران زندگی 55 سال کی عمر ہے، لیکن آخر 20 سال 3 حصوں پہ، پہلا 10 سال ہارون کچھ نہ کر سکا۔ اب وقت نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد اپنا ولی عہد بنایا اپنے بیٹے محمد امین کو، کہ جو زبیدہ کا بیٹا تھا، اس کا اپنا نسلی اعتبار سے کہا جائے کہ نسلی تھا اور اصلی تھا۔ لیکن محمد امین کے بعد عبداللہ مأمون، کہ جو کنیز مراجل کا بیٹا تھا، ادھر اصلی اور نسلی تھا، اور ادھر مورخین نے لکھا نقلی تھا۔ یہی الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ کنیز کا بیٹا تھا، اور صرف کنیز کا بیٹا ہی نہیں تھا، ادب ممبر مانے ہیں بھائی، زبیدہ سے شطرنج میں ہار جانے کا نتیجہ تھا۔ آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، بس اس سے زیادہ بہتر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ زبیدہ سے ہارون رشید بیٹھ کے شطرنج کھیل رہا تھا،
اور شطرنج میں ہار گیا، لہذا مراجل کے پاس جانا پڑا، اور اسی سے جو اس کے باورچی خانے کی کنیز تھی کہ جس سے مأمون عبداللہ مأمون پیدا ہوا۔ مگر ہارون نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس بات کا اذعان کیا، مورخین نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ولایت عہدی کی اصلاح کروں، اس لیے کہ زبیدہ کا بیٹا محمد امین کی جو عیاش ہے، جو کنیزوں میں سرگرم رہتا ہے، جو لہو و لعب میں مبتلا ہے، اس لیے کہ شاہزادہ مملکت ہے، لیکن اسی جگہ مأمون کی جو ایک طرف احساس کمتری میں ہے، مگر دوسری طرف چونکہ عرب اور عجم کا خون مل گیا ہے، لہذا زیرکی اس کے اندر زیادہ ہے، ہوشیاری زیادہ ہے، اور اس اپنے احساس کمتری کو مٹانے کے لیے تحصیل علم میں زور دے رہا ہے۔ اب واقعات بہت ہیں، اور امین پڑھنے لکھنے میں پیچھے تھا، یہاں تک کہ جس کے ذریعے سے وہ پڑھتا تھا اور جو اس کو استاد کا جو نگہبان تھا، اس کو بھی اس نے کئی بار دھمکی دی تھی۔ لہذا مامون کے بعد، ہارون کے بعد وہ 5 سال کا دور امین کا، اور امین کے بعد وہ 5 سال کا دور مامون کا، بس کہ جب امام مدینے سے خراسان پہنچے ہیں تو مامون، جس کو کہا جاتا ہے کہ علم دوست اور عالم، کبھی غور فرمائیں ہم اور آپ، القاب کو کتابوں میں پڑھ کے سرسری نہ گزر جائیں، کیونکہ امام کے بعض القاب وہ ہیں جو معجزے کا یا معجزات کا آئینہ دار ہیں، کیونکہ انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کو جو معجزے عطا کیے گئے ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے، امام کا ایک لقب عالم آل محمد ہے، امام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، اور شاید یہ لقب اسی لیے ہے کہ امام کے اوپر جو حاکم ہے اس وقت اس دور کا، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم مانا جا رہا ہے مامون، کہ جس نے بساط علم سجا رکھی تھی خراسان میں، یہاں تک کہ اس نے ایک دن خواب میں دیکھا، کس کو دیکھا؟ ارسطو کو، ارسطو طالیس کو خواب میں دیکھا کہ میں اس سے سوال پوچھ رہا ہوں، اور جب سو کے اٹھا ہے تو اس نے اپنے مشیروں سے بیان کیا کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا۔ کیا سرکار، کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میں ارسطو طالیس کے پاس بیٹھا ہوں اور اسے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں۔ کہا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، کہا کہ کیا کروں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا آپ ہی بتائیے۔ اس نے فوراً یونان کی کتابوں کو منگوایا اور مختلف دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا ڈالا۔ یہ مامون کے سب کارنامے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس نے جب امام کو مدینے بلایا، مدینے سے خراسان بلایا ہے، تو کئی مقامات پر کئی مرتبہ، جیسے جاسلیق ہے، یحییٰ ابن اقسم ہے، اس طریقے کے جو افراد ہیں، ان کو اسی لیے بلایا تاکہ یوسف کا نام ایک آتا ہے کہ تاکہ امام کے مقابلے میں مناظرہ ہو، ایک طرف امام کو ولی عہد بنایا، دوسری طرف مناظرہ، تاکہ اس کا علم لوگوں کے سامنے واضح ہو اور امام کو معاذ اللہ رسوا کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ خود جاسلیق کا جملہ ہے یا یوسف کا جملہ ہے کہ جب مامون نے کہا کہ پوچھو ان سے، میرے ابن عم آئے ہیں اور ابھی جوان ہیں، میرے ابن عم ہیں اور میں نے ان کو بلوایا ہے، اور تو ابھی جوان ہے اور تیرے اندر ابھی طاقت ہے، لہذا کچھ اپنے لوگوں کو جمع کر کے سوالات اکٹھا کر کے اور لے آ اور ان سے پوچھ۔ تو اس نے گھبرا کے یہ بات کہی تھی مامون سے کہ سرکار معافی چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ابن عم جواب دینے میں رہ جائیں اور اس کے بعد آپ کا قہر میرے اوپر ٹوٹ پڑے کہ میرے ابن عم کی آپ نے بے عزتی کر دی دربار میں۔ مامون نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں۔ استاد مہدی پیشوائی صاحب نے اس کو کھل کے لکھا ہے، کہا میں یہی تو چاہتا ہوں۔ کہا اچھا یہی چاہتے ہیں تو پھر لیجئے۔ اور اس کے بعد جب امام نے خود اسی کے سوالات میں شکوک نکالے ہیں اور شقے نکالنے کے بعد اتنے سوالات قائم کر دیے ہیں کہ خود اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہوں، میں ان کا مبارز نہیں ہوں۔ اب آپ یہاں پر سیاسی چال دیکھیں کہ ایک طرف مامون امام سے برسہ برس عمر میں چھوٹا ہے، قانون ولایت عہدی یہ کہتا ہے کہ ولی عہد اس کو بنایا جاتا ہے کہ جو عمر میں چھوٹا ہو۔ قانون ولایت عہدی وہ ہے کہ جس کی امید بزندگی زیادہ ہوتی ہے اس کو ولی عہد بنایا جاتا ہے، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا جانشین وہ بنے،
ولایت عہدی کے قانون کے خلاف ہے یہ کہ کوئی چھوٹا انسان اپنے سے بزرگ انسان کو اپنا ولی عہد بنائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ بنے، اس لیے کہ اس کے مر جانے کی امید پہلے ہوتی ہے، چھوٹے کے مرنے کی امید بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن امام کو اس نے ولی عہد بنایا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ تو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور یہ پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، امید احتمالات کی بنیاد پر۔ اور امام نے بھی جو قبول بھی کیا تو اس کی شرط کیا ہے کہ میں تیرے مملکت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، کسی کو عزل و نصب نہیں کروں گا۔ یعنی دیکھیں کہ امام نے کس انداز سے کہ حکومت کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہیں اور اسلام کا پرچم بھی لہرا رہے ہیں، ولایت کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ اس انداز سے امام نے خراسان کی سرزمین کے اوپر، بس اب وقت نہیں، یہ باتیں بہت ہیں۔ بعض روایتوں کی بنا پر 17 سفر المظفر ہیں، بعض روایتوں میں 23 ذیقعد، بعض میں آخر سفر، کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مامون کہ جس نے مختلف انداز سے، اب ایک یہاں پر ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے علماء نے کیا ہے کہ بھئی اگر امام وہ کہتا ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں تو امام کے فرزند موجود تھے، امام جواد ان کو ولی عہد بنا دیا جاتا، لیکن نہیں، اس کا جو مقصد تھا وہ اپنے مقصد میں پورا کامیاب ہوا کہ امام کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ عزادارو، جوار کریم اہل بیت ہے، جناب معصومہ قم جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلی تھی، نہیں پہنچ سکی، بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ امام رضا علیہ السلام جن کا ایک لقب غریب الغرباء ہے، مسافروں کے مسافر، غریبوں کے غریب، غریب الوطن، پردیسی، میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کی اس غربت پر ہمارا کروڑوں سلام ہو۔ امام آپ غریب الغرباء ہیں، آپ مسافر ہیں، بے نوا تھے، لیکن اے میرے مولا، ایک نظر آپ اپنی بارگاہ پہ ڈالیں اور ایک نظر بقیع پر ڈالیں۔ آج بقیع پر واقعاً غربت برس رہی ہے کہ اپنے وطن میں بھی غریب ہو جائے کوئی۔ روایتیں مختلف ہیں کہ جب امام مدینے سے چل رہے تھے تو 2 یا 3 مرتبہ امام مکرر قبر رسول پر گئے ہیں، خدا حافظی کیا ہے، باہر آئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، سواری پر بیٹھنے سے پہلے پھر دوبارہ گئے امام۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 بار آپ نے تکرار کیا ہے، یعنی بار بار اپنے جد کی قبر پر جا رہے ہیں، اے میرے جد خدا حافظ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں کو جمع کیا، چاہنے والوں کو جمع کیا، اور امام نے حکم دیا ہے میرے چاہنے والوں میری فرش عزا بچھاؤ۔ یہ تنہا وہ امام ہیں، 2 امام ہیں کہ جن کی مجلس اور فرش عزا اور ان کے مصائب ان کی حیات میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک امام حسین ہے کہ جس دن ولادت ہوئی ہے نبی نے مصائب، نبی کے سامنے جبرائیل نے مصائب پڑھے، نبی نے حسین کے مصائب پڑھے، سیدہ نے سنے۔ اور دوسرے امام رضا ہیں کہ جو کہتے ہیں میرے چاہنے والوں میری فرش عزا بچھاؤ، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ایسا مت کہیے۔ امام نے کہا نہیں، میں جس سفر پر جا رہا ہوں میں وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤں گا، میں عالم غربت میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو اس کی زمین پر میری قبر بننے والی ہے۔ اس عالم میں امام مدینے سے نکل رہے ہیں کہ اہل مدینہ میں کوہرام ہے، گریہ و زاری ہے، آہ و فغاں ہے، واہ ویلا ہے۔
اس انداز سے امام مدینے سے نکلے ہیں تلے تنہا، اور کس طریقے سے ہوتے ہوئے امام خراسان پہنچے ہیں۔ اے عزادارو خراسان میں جس زمانے میں امام کا قیام تھا تو اسی زمانے میں امام کے چاہنے والے دیبل خزائی ہیں کہ جو امام کو تلاش کرتے 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 ارے دیار بدیار شہر بشہر گھومتے گھومتے ارے خراسان پہنچ گئے۔ جب مرو کی سرزمین پر پہنچے ہیں اور یہ معلوم ہوا کہ امام مسجد میں ہے تو ایک مرتبہ اجازت لی اور امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب امام نے دیکھا دیبل آئے، کہا دیبل تم؟ کہے میرے مولا آپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور اے میرے مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ امام نے کہا اے دیبل ارے تم شاعر ہو کیا؟ ہمارے حق کا بھی ادا کرتے ہو؟ ہمارے سلسلے میں بھی تم نے کچھ کہا ہے؟ دیبل نے امام کو کلام سنائے اور اس کے بعد دیبل نے کہا اے میرے مولا میں نے آپ کے بارے میں اور آپ کے اجداد کے بارے میں ایک مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے حکم دیا اے دیبل ذرا جلدی سناؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ اب جناب دیبل خزائی ہیں جو امام کے سامنے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک قبروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک قبر مدینے میں ہے، ارے 4 قبریں بقیع میں ہے، ارے 2 قبر بغداد میں ہے، 2 قبر نجف میں ہے، 1 قبر کربلا میں ہے۔ ایک ایک قبروں کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے جیسے ہی دیبل خاموش ہوئے امام کہتے ہیں اے دیبل ارے خدا تم پر رحم کرے، اے دیبل ارے میرے کچھ اشعار ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے کلام میں اضافہ کر لو۔ دیبل لرز گئے میرے مولا، ارے کہا آپ کا کلام؟ کہا میرا کلام؟ ارے پیوند لگے گا، میرا کلام اس لائق نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں دیبل یہ میرا حکم ہے۔ امام سے کہا مولا فرمائیے۔ ایک مرتبہ امام نے جو جملہ پڑھا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، ارے ایک قبر طوس میں ہے جس کے اوپر ارے مصیبتوں کی بارش ہے۔ دیبل کانپ کے رہ گئے، اے میرے مولا ارے جہاں جہاں میرے علم تھا میں نے ساری قبروں کا ذکر کر دیا، آخر طوس میں کس کی قبر ہے؟ امام نے کہا اے دیبل ارے وہ میری قبر بننے والی ہے، ارے میں ہارون کے پہلو میں دفن کیا جاؤں گا، نہ کوئی مونس و مددگار ہوگا، نہ ہمدم و یاور ہوگا۔ دیبل نے گریہ کیا، امام نے خراعت ادا کی، نوازا اور اس کے بعد عجیب فقرہ کا ایک پیراہن دیا۔ کہا اے دیبل میں نے اس کرتے میں 12 سال نماز ادا کی ہے، اے دیبل اس کرتے کو لے جاؤ اپنے ساتھ اور فوراً جتنی جلدی ہو سکے اس سرزمین سے باہر نکل جاؤ، جتنی تیزی سے ہو سکے تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امام نے دیبل کو اتنی جلدی وہاں سے کیوں ہٹا دیا ہے، لیکن ہاں ابھی زیادہ دن نہ گزرا تھا کہ اپنے خادم ارے ابا سل ہروی سے کہتے ہیں اے ابا سل دیکھو مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، میں مامون کے پاس جا رہا ہوں، ارے دیکھو تم میرے ساتھ چلو لیکن فلاں مقام پر تم بیٹھ جاؤ اور میں تنہا جا رہا ہوں۔ دیکھو یہ رومال جو میرے گلے میں پڑا ہوا ہے جب میں واپس آؤں تو اگر یہ میرے گلے میں ہو تو تم مجھ سے بات کرنا، لیکن اگر میرے سر پر ہو تو ہرگز مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ارے ابا سلط کہتے ہیں میرے مولا خیر تو ہے؟ کہا دیکھو اگر یہ رومال میرے سر کے اوپر ہوا تو سمجھ لینا کہ میں اپنے معبود کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ ارے دیبل سر ابا سلط ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک مقام آیا، ابا سلط وہاں بیٹھ گئے، امام مامون کے دربار میں پہنچے، مامون نے غلام کو حکم دیا، ارے تشت انگور پیش کیا گیا، کہا کہ اے میرے ابن عم ارے یہ خراسان کا بہترین انگور ہے، آپ اسے نوش فرمائیے۔ امام نے 4 یا 7 دانے اس کے نوش فرمائے اور اس کے بعد کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اٹھ کے چلنا چاہتے ہیں، مامون نے کہا اے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہی جا رہا ہوں۔ امام نے وہ رومال اٹھایا اپنے سر پر رکھا، حاجب نے پردہ ہٹایا، امام نے قدم باہر نکالا، ابا سلط کی نظر امام کے چہرے پر پڑی، ارے سینے پر ہاتھ مارا، ہائے میرا مولا،
ہائے میرا مولا، ارے ابا سلط نے کوئی گفتگو نہ کی، ساتھ ساتھ اس حجرے تک پہنچے، کہا اے ابا سلط میں حجرے میں جا رہا ہوں، تم یہیں باہر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کسی کو بھی اندر آنے نہ دینا، میں راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اندر ارے نجوہ کی آواز آئی، گفتگو کی آواز آئی۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے تو کسی کو جانے نہیں دیا، یہ اندر کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ اب جو اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے کہ جو امام کے سرہانے ہے، امام کا سر ان کے زانو پر ہے۔ کہا اے فرزند، اے صاحبزادے، آپ کون ہیں؟ آپ کس کی اجازت سے آئے؟ آپ اندر کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا اے ابا سلط مجھے کہیں جانے کے لیے کسی راستے یا کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں کہوں گا آپ غریب الغربا تھے، وقت آخر آپ کا بیٹا بھی آ گیا، ارے جوان بیٹے کے سر پر بوڑھے باپ کا سر ہے، جوان بیٹے کے زانو پر بوڑھے باپ کا سر ہے، میں کہوں گا اے مولا ایک منظر اور یاد آ گیا، ارے جوان بیٹا موجود ہے لیکن بوڑھا باپ جوان کے سرہانے، اے بیٹا خدا حافظ و ناصر، اے بیٹا خدا حافظ و ناصر۔ ارے حسین نے اپنے جوان بیٹے سید سجاد سے کیسے رخصت آخر کیا تھا؟ اے عزادارو، ارے امام اسی خراسان میں توس کی سرزمین پر اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے حکومت کو پتہ چلا کہ شان سے امام کا جنازہ اٹھا، میں کہوں گا مولا آپ غریب الغربا ہیں، عالم غربت میں بھی کتنے شان سے آپ کی میت اٹھ رہی ہے۔ ہائے ہمارا سلام ہو اس غریب میت پر کہ جو 11 محرم کو جب سید سجاد گزرے ہیں تو آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے باپ کی میت بے گور و کفن ہے، بہن بے مکنو چادر ہے، بیٹے کا چہرے کا رنگ متغیر، پھوپھی نے بڑھ کے سہارا دیا، اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھال، ابھی کوفہ و شام کی منزلیں باقی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارا پرخلوص سلام ہمارے اور پرسہ ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچا دے۔ پروردگار ہمیں مولا کا حقیقی چاہنے والا اور رضادار بنا دے، جتنے بھی مؤمنین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، رہبر معظم کی تائید فرما، مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔